نعمت دیکھنے والی آنکھ کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، سننے والی کان کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، اور سینے کے اندر دھڑکتے ہوئے دل کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، اور نعمت انسانوں کی کھوپڑیوں میں زندہ عقل کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، نعمت الغرض کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے۔ دیکھیے آنکھ، کان اور دل اور دماغ یہ سب اللہ کے انعامات اور احسانات ہیں، اور ہمارے پاس اللہ رب العالمین کی امانت ہے۔ اللہ قرآن سورہ بنی اسرائیل سورہ اسراء آیت نمبر 36 ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر فبأي آلاء ربكما تكذبان عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما كان من دعاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك رواہ مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، بالخصوص امام الانبیاء رحمۃ للعالمین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین، محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کے مختلف مقامات سے مختلف آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں، اور انہی آیتوں کے ضمن میں پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے مبارکہ پیش کی گئی۔ قرآنی آیات اور دعائے رسول کی مناسبت سے خطبہ جمعہ کا موضوع ہوگا نعمتوں کی قدر کیجیے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں بے شمار انگنت اور قسم قسم کی نعمتوں سے نواز رکھا ہے۔ اگر ہم اللہ کے انعامات اور احسانات اور نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم سورہ ابراہیم آیت نمبر 34 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ رب العالمین نے تمہاری منہ مانگی کل چیزوں میں سے تمہیں عطا کر رکھا ہے۔ ہم اور آپ غور کریں کہ ہم نے اللہ رب العالمین سے جن نعمتوں کا سوال کیا، جن انعامات کا سوال کیا، اللہ رب العالمین نے ہمیں وہ بھی عطا کر رکھا ہے، اور اللہ سے ہم نے جن نعمتوں کا سوال نہیں کیا ہے، جن انعامات اور احسانات کا اللہ سے سوال نہیں کیا ہے، اللہ نے بن مانگے وہ بھی ہمیں دے رکھا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، ہم نے تمہاری منہ مانگی کل چیزوں میں سے تمہیں عطا کر رکھا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
اگر تم اللہ کے انعامات کو، احسانات کو، اللہ کی نعمتوں کو کیلکولیشن کرنا چاہو، اللہ کے احسانات اور انعامات نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے، وہ تو بے شمار ہیں۔ اسی طرح رب کی نعمتیں شکر ادا کرنے سے بڑھتی ہیں اور ہمیشہ قائم اور دائم بھی رہتی ہیں، اور ناشکری کرنے سے کم ہو جاتی ہیں بلکہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تمہارا رب قرآن میں تمہیں یہ حکم دے چکا، تمہارے رب کا قرآن میں یہ فرمان صادر ہو چکا، اگر تم نعمتوں پر شکر گزاری کرو گے تو مزید اور انعامات اور احسانات سے نوازے جاؤ گے، اور کفران نعمت کرو گے، نعمتوں پر ناشکری کرو گے تو جان لو میرا عذاب سخت ہے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ اپنے زمانے کے بہت بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ ناشکری کرو گے یعنی شکر کرنے سے وہ تمہیں مزید طاقت اور بندگی کی توفیق دے گا، اور ناشکری کرو گے تو موجودہ نعمت تم سے چھین لے گا اور اپنا عذاب تمہارے اوپر مسلط کر دے گا۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورہ رحمان کے اندر، ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، 31 جگہ بیان فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ہر ایک دو آیت کے بعد اللہ نے یہ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسان اور جنوں تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اچھا یہ بات بھی یاد رہے، نعمت کا معنی مفہوم بڑا وسیع ہے، اور نعمت کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے۔ نعمت والدین کی شکل میں ہو سکتی ہے، اولاد کی شکل میں ہو سکتی ہے، زمین جائیداد کی شکل میں ہو سکتی ہے، روپیہ پیسے کی شکل میں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح نعمت ذمہ داری، عہدے اور مناصب کی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، نعمت اور خلافت اور بادشاہت کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، نعمت کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے۔ نعمت دیکھنے والی آنکھ کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، سننے والی کان کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، اور سینے کے اندر دھڑکتے ہوئے دل کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے، اور نعمت انسانوں کی کھوپڑیوں میں زندہ عقل کی شکل میں بھی ہو سکتی ہے۔ نعمت الغرض کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے۔ دیکھیے آنکھ، کان اور دل اور دماغ یہ سب اللہ کے انعامات اور احسانات ہیں، اور ہمارے پاس اللہ رب العالمین کی امانت ہیں۔ اللہ قرآن سورہ بنی اسرائیل سورہ اسراء آیت نمبر 36 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلٌّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے خبردار، جس چیز کا علم تمہیں نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑو۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنکھ سے، کان سے اور دل سے ہر ایک سے پوچھ گچھ ہونے والی ہے، ہر ایک سے سوال و جواب ہونے والا ہے۔ آنکھ سے سوال ہوگا اس نے کیا دیکھا، اچھا یا برا، کان سے سوال ہوگا اس نے کیا سنا، اچھا یا برا، اور دل سے سوال ہوگا اس نے کیا سوچا، اچھا یا برا، حسن زن یا سوء زن۔ اس لیے میرے بھائیوں، آنکھ، کان اور دل و دماغ ہمارے پاس اللہ رب العالمین کی امانتیں ہیں، اللہ رب العالمین کا انعامات ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، ہم ان کا صحیح استعمال کریں تو الغرض نعمت کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے۔ آنکھ جیسی عظیم نعمت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بروز محشر، بروز قیامہ اللہ رب العالمین ترازو کے ایک پلڑے میں زندگی کے انسان کے کیے گئے سارے اعمال کو رکھ دے گا، اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں اپنی آنکھ جیسی عظیم نعمت کو رکھ دے گا۔ پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آنکھ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اتنی عظیم الشان و محترم بالشان آنکھ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ اچھا یہ بات بھی بالکل صحیح اور درست ہے، انسان کو نعمتوں کا قدر کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب کوئی نعمت اس سے زائل ہو چکی ہوتی ہے یا ختم ہو چکی ہوتی ہے، لیکن اس وقت پر احساس، اس وقت پر افسوس کرنا کچھ کام نہیں آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی قوموں اور اشخاص کی ناشکری کے واقعات بیان کر کے ان کی تباہی اور بربادی کی داستانیں دنیا انسانیت کو سنائی ہیں، تاکہ دنیا انسانیت ان واقعات کو سن کر، ان واقعات کو پڑھ کر عبرت و نصیحت حاصل کرے۔ مال اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت ہے، جب یہ نعمت کسی مومن بندے کو عطا ہوتی ہے، نصیب ہوتی ہے، تو وہ موقع کو غنیمت جان کر اپنی آخرت کو آباد کر لیتا ہے۔ اس لیے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آدمی قابل رشک ہے جس کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا، پھر وہ اللہ کی راہ میں چھپے اور کھلے دن اور رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے۔ لیکن یہی مال جب کسی فاسق اور فاجر شخص کے پاس ہوتا ہے تو اس کے فسق و فجور میں، اس کے غرور و تکبر میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور تجربہ بھی یہی کہتا ہے
کہ مال ایسی شے ہے جو طاقتور کو جو کمزور کو طاقتور، مجبور کو مختار، اور محکوم کو کبھی کبھی حاکم اور کبھی کبھی مظلوم کو ظالم بنا دیتا ہے۔ اور اسی حقیقت کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ مالدار ہو گیا ہے۔ اور یہی مال و دولت جب فرعون کو حاصل ہوا تو وہ اپنی خدائی کا اعلان کر بیٹھا، انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگاتا ہے۔ اور یہی دولت کا نشہ جب نمرود پر چڑھتا ہے تو وہ ابراہیم علیہ السلام سے رب العالمین کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی نمرود کے دربار میں پیشی ہوتی ہے۔ نمرود کہتا ہے تمہارا رب کون ہے، تمہارا الہ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے، مارتا اور جلاتا ہے۔ نمرود کہنے لگا میں بھی مارتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں۔ قال انا احیی و امیت، میں بھی مارتا ہوں، میں بھی زندہ کرتا ہوں۔ قید خانے سے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک کو آزاد کر دیا، ایک کو قتل کر دیا، کہا دیکھو میں بھی مارتا میں بھی زندہ کرتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تجھ میں یہ طاقت ہے، اگر تجھ میں یہ دم ہے تو نکال دے اسے مغرب سے۔ فبہت الذی کفر، وہ ہکا بکا رہ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے جواب نے اسے لاجواب کر دیا۔ یہ توحید کے دلائل ہیں۔ اسی طرح یہی دولت کے خزانے جب قارون کے گھر ڈیرے ڈالتے ہیں تو وہ بدمست ہو کر پکار اٹھتا ہے قال انما اوتیت علی علم عندی، یہ جو کچھ مجھے ملا ہے رب کی عطا نہیں ہے، رب کی نعمت نہیں ہے، رب کا احسان نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ مجھے اپنے علم کی بنیاد پر ملا ہے، میں بہت بڑا بزنس مین ہوں۔ اللہ رب العالمین نے قارون کے واقعے کی طرف سورہ قصص میں بڑا تفصیلی اشارہ فرمایا ہے، اور بڑے نصیحت آموز انداز میں اللہ رب العالمین نے اس کا ذکر کیا ہے۔ قارون کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت کے ایسے خزانے دے رکھے تھے، ذرا سنیے آپ غور سے، اس کو کیسے خزانے اللہ رب العالمین نے عطا کر رکھے تھے۔ قارون کو اللہ نے ایسے خزانے دے رکھے تھے کہ اس کے خزانوں کی تالوں کی چابیاں بمشکل ایک طاقتور جماعت اٹھایا کرتی تھی۔ آپ اندازہ لگائیے اللہ نے اسے مال و دولت کے کیسے خزانے دے رکھے ہوں گے، ان خزانوں پر کیسے تالے جڑے ہوں گے، اور ان تالوں کی چابیاں کیسی ہوں گی جن کو بمشکل ایک طاقتور جماعت اٹھا رہی ہے۔ دنیا کے چاہنے والے تمنا کرنے لگے کاش ہم کو بھی ویسے ہی دیا گیا ہوتا جیسا قارون کو دیا گیا ہے، اور آخرت کے چاہنے والے انہیں سمجھانے لگے قارون کے پاس جو کچھ ہے اللہ رب العالمین کے یہاں اس سے بہتر ہے، اور وہ دیرپا اور آخر تک رہنے والا ہے۔ اور پھر قارون کو آخرت کے چاہنے والوں نے سمجھایا کہ اللہ نے تیرے مال میں جو تجھے خزانے دے رکھے اس میں یتیموں کے، غریبوں کے، بیواؤں کے، مسکینوں کے ہر ایک کے حقوق مقرر کر رکھے، اسے ادا کر۔ وہ کہتا ہے قال انما اوتیت علی علم عندی، یہ جو کچھ مجھے ملا ہے یہ رب کا عطا نہیں ہے، رب کا فضل کرم نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ مجھے اپنے علم کی بنیاد پر ملا ہے۔ پھر قارون اپنے لاؤ لشکر سمیت، اپنے خزانوں سمیت اپنے محل سے باہر آیا، تکبر کرتا ہوا، اتراتا ہوا، غرور و گھمنڈ کرتا ہوا۔ اللہ رب العالمین کو اس کی یہ ادا پسند نہیں آئی، اللہ رب العالمین کو اس کی یہ ادا پسند نہیں آئی۔ یاد رکھیے اللہ رب العالمین کو بندے کا کسی بھی قسم کا تکبر پسند نہیں ہے، کسی بھی قسم کا غرور پسند نہیں ہے، چاہے وہ مال و دولت کا ہو، چاہے وہ شان و شوکت کا ہو، چاہے وہ قوت و طاقت کا ہو، چاہے وہ علم و عمل کا ہو، چاہے تقوی، عبادت اور زہد کا ہو، کسی بھی قسم کا تکبر اللہ رب العالمین کو پسند نہیں بندے کا، بلکہ اللہ رب العالمین کو بندے کی عاجزی، انکساری، خاکساری، خشوع و خضوع پسند ہے۔ اس لیے غرور اور تکبر سے پرلے رکھ کے اپنے اندر خاکساری پیدا کیجئے، اپنے اندر عاجزی پیدا کیجئے، اپنے اندر انکساری پیدا کیجئے جو اللہ کو پسند ہے۔ تو قارون اپنے مال و دولت سمیت، اپنے خزانوں سمیت، اپنے لاؤ لشکر سمیت اپنے محل سے باہر آیا، اتراتا ہوا، تکبر کرتا ہوا، غرور و گھمنڈ کرتا ہوا۔ اللہ رب العالمین کو اس کی یہ ادا پسند نہیں آئی۔ اللہ رب العالمین نے اس کو اس کے خزانوں سمیت، اس کے محل سمیت زمین میں دھسا دیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، کہ ہم نے اس کو اس کے خزانوں سمیت زمین میں دھسا دیا، اور آنے والے لوگوں کے لیے، آنے والی قوموں کے لیے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اللہ کی ہر دی ہوئی نعمت کی قدر کرنی چاہیے،
اور نعمتوں سے فیضیاب ہونے کے بعد اللہ کی شکر گزاری کرنی چاہیے۔ پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کان من دعائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اپنے اللہ سے بہت ساری دعائیں کیا کرتے تھے، ان دعاؤں کے بیچ میں اس دعا کا بھی اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور میں بھی آپ سے درخواست کرتا ہوں، میں بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے اللہ سے بہت ساری دعائیں کرتے ہیں، ان دعاؤں کے بیچ میں اس دعا کا بھی اہتمام کریں جو پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ اس دعا کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اے اللہ، میں تیری نعمت کے زوال سے اور تیری عافیت کے بدل جانے سے اور تیرے اچانک انتقام سے اور تیری ہر قسم کی ناراضگی سے اللہ میں تیری حفاظت چاہتا ہوں، اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ یعنی زوال نعمت سے اللہ رب العالمین کی پناہ چاہنی چاہیے۔ نعمتوں کے چھن جانے اور اللہ کے عذاب کے آ جانے کے بعد آدمی جس قدر بھی چاہے توبہ استغفار کرے، اس سے اس کا کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ تو پھر ناشکروں کا، متکبروں کا طریقہ اور شیوہ ہے کہ جب وہ اللہ کے عذاب کو دیکھ لیتے ہیں تو پھر انہیں توبہ کا خیال آتا ہے اور پھر انہیں استغفار کا خیال آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرعون کے متعلق قرآن کریم میں یہی بات بیان فرمایا ہے، جس وقت وہ شخص ڈوبنے لگا تو اپنے مومن اور مسلمان ہونے کی دعائی دینے لگا۔ وہ کہتا ہے میں اس اللہ پر ایمان لایا، اس رب پر ایمان لایا جس رب پر بنو اسرائیل ایمان لائے، میں اس رب پر ایمان لایا جس پر موسیٰ اور ہارون ایمان لائے۔ اس سے کہا گیا اب ایمان لائے ہو، پہلے تو انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگاتے رہے، تکبر کرتے رہے، بنی اسرائیل قوم کے اوپر برسا برس سے ظلم زیادتی کرتے رہے، اب جب اللہ کے عذاب کو دیکھ لیے ہو، اب جب غرق آب ہو رہے ہو، تب توبہ استغفار کر رہے ہو، تب ایمان لا رہے ہو۔ اللہ فرماتا ہے آج ہم تیرے ایمان کو قبول نہیں کریں گے بلکہ تیرے جسم کو پانی سے نکال لیں گے تاکہ تو اپنے بعد آنے والے لوگوں کے لیے، قوموں کے لیے نشان عبرت بن جائے۔ اور بہت سے لوگ ہماری آیتوں سے اسی طرح غافل رہتے ہیں۔ جس وقت وہ شخص کھڑا کھڑا ڈوب رہا تھا، روئے زمین پر کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو اس کی مدد کے لیے آگے بڑھتا، لوگوں کا جم غفیر اس سے اس طرح چھٹ گیا جیسا کہ سورج کی شعاؤں سے رات کا اندھیرا، رات کی تاریکی چھٹ جاتی ہے، رات کا اندھیرا کافور ہو جاتا ہے۔ اور اسی تلخ حقیقت کی طرف شاعر نے اشارہ کیا ہے، بوقت تنگ دستی آشنا بیگانہ ہوتا ہے، سرائی جب ہوئی خالی تو جدا پیمانہ ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، ان گنت بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے جن کو ہم شمار نہیں کر سکتے، جن کو ہم گن نہیں سکتے۔ تو ہم اللہ رب العالمین کی ہر نعمت سے فیضیاب ہونے کے بعد، چاہے وہ نعمت کسی بھی شکل میں ہو، جس شکل میں ہو، اللہ کی نعمت سے فیضیاب ہونے کے بعد اللہ کی شکر گزاری کریں اور نعمتوں کی قدردانی کریں۔ آئیے نعمتوں کی ناقدری کے کچھ واقعات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ نعمتوں کی قدر کا احساس ہمارے دلوں میں پیدا ہو۔ امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ اپنے زمانے کے بہت بڑے امام گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب العبر والتاریخ کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے جو بڑا عبرت آموز ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اصفہان کا ایک بہت رئیس آدمی، بہت بڑا آدمی، اپنے دسترخوان پر بیٹھ کر اپنی بیگم کے ساتھ اللہ کی نعمتوں کو تناول کر رہا تھا، اور دسترخوان اللہ کی نعمتوں سے بھرا ہوا تھا، اللہ کی نعمتوں سے مالا مال تھا۔ اتنے میں ایک فقیر نے صدا لگائی، کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ اس رئیس آدمی نے، اس معروف اور مشہور آدمی نے اپنی بیگم کو حکم دیا کہ یہ سارا کا دسترخوان اٹھا کر فقیر کے جھولی میں ڈال دو۔ بیگم نے شوہر کے حکم کی تعمیل کی، اور جب وہ دسترخوان لے کر فقیر کی جھولی میں ڈالنے کے لیے گئی تو دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ شوہر نے کہا بیگم کیوں رو رہی ہو؟ بیگم نے کہا ہمارے دروازے پر جو فقیر آیا ہے یہ کوئی اور نہیں، میرا سابق شوہر ہے۔ ایک زمانہ تھا، ایک وقت تھا، جس طرح ہم اور آپ دسترخوان پر بیٹھے اللہ کی نعمتوں کو تناول کر رہے ہیں، اسی طرح میں اس کے ساتھ ایک وقت تھا، ایک زمانہ تھا، اپنے ہی گھر میں دسترخوان پر بیٹھ کر اللہ کی نعمتوں کو تناول کر رہے تھے، اور دسترخوان اللہ کی نعمتوں سے بھرا ہوا تھا، مالا مال تھا۔ اتنے میں ایک فقیر نے صدا لگائی تھی،
2 دن 3 دن سے بھوکا ہوں، کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ یہ میرا سابق شوہر جو ہمارے دروازے پر فقیر بن کر کھڑا ہے، یہ اٹھا تھا اور نہ جانے اس فقیر کی اس قدر پٹائی کی، اس قدر پٹائی کی، اسے لہو لہان کر دیا۔ نہ جانے اس فقیر نے کیا بد دعا دی کہ اس کے حالات دگرگوں ہو گئے، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ یہ شخص فقیر و کلاش ہو گیا اور نوبت یہاں پہنچ گئی کہ اس کی مول و دولت ختم ہو گئی اور اس نے مجھے طلاق بھی دے دی۔ اور اس کے چند سال گزرنے کے بعد میں آپ کی زوجیت میں آ گئی۔ شوہر نے بیوی کی یہ باتیں سن کر کہا، بیگم کیا میں آپ کو اس سے بھی زیادہ تعجب خیز بات نہ بتلاؤں؟ کہا بتلائیے۔ کہا آپ کے سابق شوہر نے جس فقیر کی پٹائی کی تھی وہ کوئی اور نہیں، میں آپ کا موجودہ شوہر ہوں۔ گردش زمانے کا یہ عجیب نظارہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدمست متکبر مالدار کی ہر چیز، مال کوٹی، حتیٰ کہ اس کی بیوی بھی چھین کر اس شخص کو دے دیا جو اس کے دروازے پر فقیر بن کر آیا تھا۔ اور چند سالوں کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی کو فقیر بنا کر اسی کے در پر لے آیا، اسی گھر پر لے آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے بڑے ہی خوب کہا ہے، نہ ہو مغرور دولت پر، نہ ہو مغرور عزت پر، اور نہ ہو مغرور طاقت پر، اور نہ ہو مغرور صحت پر۔ کیوں؟ اسی لیے کہ یہ سب 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات والا معاملہ ہے۔ تاریخ ایسے عبرت آموز واقعات سے بھری پڑی ہے، شرط یہ ہے کہ کوئی اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرے۔ شاید یہ واقعہ ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کا سبب بن جائے، شاید یہ واقعہ ہمارے دلوں کے اندر نعمتوں کی قدر کا احساس پیدا کر دے۔ امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ نے نعمتوں پر ناشکری کا ایک اور واقعہ اپنی کتاب العبر والتاریخ کے اندر نقل کیا جو اس سے بھی زیادہ زبردست ہے، وہ بھی ذرا سنیے۔ خلافت عباسیہ کا مشہور حکمراں خلیفہ مہدی اپنے دربار خلافت کے تخت خلافت پر متمکن تھا، بیٹھا ہوا تھا۔ حاجب نے ایک فریادی عورت کی خبر دی، ایک عورت آئی ہوئی ہے اور آپ سے کچھ فریاد کرنا چاہتی ہے۔ خلیفہ مہدی نے کہا اسے دربار میں بھیج دیا جائے۔ جب وہ عورت خلیفہ مہدی کے بھرے دربار میں داخل ہوئی تو خلیفہ مہدی نے کچھ اٹھتی ہوئی نگاہ اس عورت پر ڈالی، یعنی سر سے پاؤں تک، پاؤں سے سر تک اس عورت کو دیکھا۔ وہ عورت خلیفہ مہدی کو بھیکارن معلوم ہو رہی تھی اور خلیفہ مہدی نے پھر اپنی گردن جھکا لیا، اپنا سر نیچا کر لیا اور کہا، کہو کیا فریاد لائی ہو؟ اس عورت نے کہا، خلیفہ مہدی فریاد تو کچھ نہیں لائی ہوں، آپ کے بھرے دربار میں آپ کے اوپر قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کرنے آئی ہوں۔ یہ بڑی عجیب و غریب فریاد تھی۔ خلیفہ مہدی نے کہا، یہاں تو ضرورت مند آتے ہیں، یہاں لوگ فریاد لے کر آتے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں، ان کی فریاد رسی کی جاتی ہے، یا آپ عجیب و غریب فریاد لائی ہو کہ میرے اوپر میرے بھرے دربار میں قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کرنے آئی ہو؟ خلیفہ مہدی نے کہا، کہو کون سی آیت میرے اوپر تلاوت کرنا چاہتی ہو؟ اس عورت نے جو خلیفہ مہدی کو بھیکارن معلوم ہو رہی تھی، سورۃ النحل آیت نمبر 112 تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ایک بستی والوں کی مثال بیان فرماتا ہے جن کی زندگی بڑی پرسکون گزر رہی تھی، جن کی زندگی میں بڑا اطمینان اور سکون تھا، اور 2 وقت کی روزی روٹی بغیر محنت اور مشقت کو انہیں مل جا رہی تھی۔ آج کے اس گئے گزرے دور میں، مہنگائی کے دور میں، 21ویں صدی میں انسان کو اور کیا چاہیے؟ انسان چاہتا ہے کہ ہماری زندگی سکون سے گزر جائے اور 2 وقت کی روزی روٹی جس کے لیے خون پسینہ ایک کرنا پڑتا ہے بغیر محنت اور مشقت کے مل جائے۔ انسان لاک ڈاؤن کے بعد 21ویں صدی میں اور کیا چاہتا ہے؟ اس مہنگائی کے دور میں یہ تو چاہتا ہے کہ زندگی پرسکون ہو اور 2 وقت کی روزی روٹی آرام سے مل جائے۔ تو اللہ فرماتا ہے وہ بستی والوں کی زندگی بڑی سکون اطمینان سے گزر رہی تھی، وہ 2 وقت کی روزی روٹی بغیر محنت اور مشقت کے مل جا رہی تھی۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے لگے۔ فَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو اللہ رب العالمین نے ان کی پرسکون زندگی کو خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا، اور 2 وقت کی روزی روٹی
جو بغیر محنت اور مشقت کے مل جا رہی تھی، بھوک کا عذاب مسلط کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، یہ سزا تھی ان کی نافرمانیوں کی، یہ سزا تھی نعمتوں کی ناقدری کی۔ فَأَذَاقَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، یہ سزا تھی ان کی نافرمانیوں کی اور نعمتوں کی ناقدری کی کہ ہم نے ان کے اوپر بھوک کا عذاب مسلط کر دیا، ان کی امن و سلامتی والی زندگی کو خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا۔ خلیفہ مہدی نے کہا خاتون، قرآن کریم کے اس آیت کو تلاوت کر کے آخر مجھے کیا سمجھانا چاہتی ہو؟ اس خاتون نے کہا جو خلیفہ مہدی کے بھرے دربار میں قرآن کریم کی سورۃ النحل آیت نمبر 12 اس کے اوپر تلاوت 112 تلاوت کر رہی تھی، اس عورت نے کہا میں خلیفہ مروان بن محمد کی بیوہ ہوں، جس کی حکومت اسپین سے لے کر پرتگال تک اور پرتگال سے لے کر ہندوستان کے وسیع عریض علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ کل کی ملکہ اور آج کی بھکارن، ہم نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، جس کی وجہ سے آج میں یہ روزے بد دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہوں، اور میں تمہیں نصیحت کرنے آئی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اسلامی سلطنت کا خلیفہ بنایا ہے، اسلامی حکومت کا بادشاہ بنایا ہے، تم اللہ رب العالمین کی اس نعمت کی قدردانی کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا حال بھی ہمارے حال جیسے ہو جائے۔ خلیفہ مہدی آپ دیدہ ہو گیا، اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اس کے جسم کے اندر کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ یہ بڑی عجیب و غریب نصیحت تھی، بڑی عجیب و غریب فریاد تھی جو اس عورت نے، جو کل کی ملکہ اور آج کی بھکارن تھی، قرآن کریم کی آیت سورۃ النحل آیت نمبر 112 کے ذریعے سے کی تھی۔ خلیفہ مہدی کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، اور خلیفہ مہدی نے دھیمی آواز سے کہا آپ دربان اس عورت کو محل میں لے جاؤ اور اس عورت کو جس چیز کی ضرورت ہو اسے عطا کرو۔ امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب العبر والتاریخ کے اندر ایسے ایک دو واقعات نقل نہیں کیے ہیں، ایسے سینکڑوں واقعات نقل کیے ہیں جو ہمیں درس عبرت دے رہے ہیں، جو ہمیں نعمتوں کی قدر کا احساس دلا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جن جن نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، ہم نعمتوں سے فیض یاب ہونے کے بعد شکر گزاری کریں، نعمتوں کی قدردانی کریں، اور ناشکری سے اور کفران نعمت سے اپنی حفاظت کریں۔ آئیے آخر میں ایک بات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام کی شکل میں، توحید کی شکل میں، ایمان کی شکل میں، کتاب اللہ کی شکل میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شکل میں ہمیں اللہ رب العالمین نے نعمت عطا کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسکوب قرآن کریم کے اندر اسلام کو نعمت کے طور پر پیش کیا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 3 کے آخری حصے میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا، اور دنیا انسانیت کے جس دین سے رضامند ہو گیا ہوں وہ دین اسلام ہے۔ آج میں نے اپنے دین کو تم پر مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا، اور دنیا انسانیت سے جس دین سے میں رضامند ہو گیا ہوں وہ دین اسلام ہے۔ اللہ اکبر! ہم اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے دنیا انسانیت کے لیے جس دین کو چنا ہے، اس دین کے لیے ہمارا اور آپ کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر دنیا انسانیت کے لیے تم کو چنا ہے، تم کو نکالا ہے، کیونکہ تم خیر امت ہو، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، بھلائیوں کا حکم دیتے ہو، بھلے کام کرتے ہو، برائیوں سے بچتے ہو، لوگوں کو برے کاموں سے بچاتے ہو۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ہم نے تمہیں امت عادل بنایا ہے، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، ہم نے تمہیں مسلمان بنایا ہے۔ ذرا سوچیں، توحید سے بڑھ کر، ایمان سے بڑھ کر آج کے اس گئے گزرے دور میں کوئی نعمت نہیں ہے۔ توحید سے بڑھ کر، ایمان سے بڑھ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے بڑھ کر، قرآن کریم سے بڑھ کر، اور اللہ پر ایمان سے بڑھ کر آج کے اس گئے زمانے میں کوئی انعام نہیں ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم توحید کی ناقدری کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم ایمان کی ناقدری کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اپنی مسلمانیت کی ناقدری کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم شریعت اسلامیہ کی ناقدری کر رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کتاب اللہ کی ناقدری کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھو، اگر ہم کتاب اللہ کی ناقدری کریں گے، ہم توحید کی ناقدری کریں گے، ایمان کی ناقدری کریں گے، اپنی مسلمانیت کی ناقدری کریں گے، تو پھر جان لو اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے سورہ محمد آیت نمبر 28 کے اندر، اگر تم سب کے سب پھر جاؤ، نماز روزہ نہ کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ختم کر کے تمہاری جگہ ایسی قوم کو لے آئے گا جو اللہ کی مطیع اور فرما بردار ہوگی۔
میرے بھائیوں اللہ کے دین کی مدد کرو۔ اللہ قرآن کریم سورہ محمد آیت نمبر 7 کے اندر ارشاد فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو یقیناً اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تم اللہ کے گھروں کو اپنے سجدوں سے آباد رکھو، اللہ تمہارے گھروں کو اپنی رحمتوں سے آباد رکھے گا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نمازوں سے غافل، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ توحید میں خلل، کہیں ایسا تو نہیں ہے ایمان میں خلل، کہیں ایسا تو نہیں ہے کتاب اللہ سے دوری۔ کتاب اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کیجئے، کتاب اللہ سے اپنا رشتہ منسلک کیجئے۔ یقیناً جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتا ہے اللہ رب العالمین سے گویا وہ بات کرتا ہے، جو کتاب اللہ سے منسلک ہوتا ہے گویا اس کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسلام کی قدر کریں، ایمان کی قدر کریں، توحید کی قدر کریں، اور وہ توحید کے لیے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی تجویزیں کی گئی ہیں، وہ اس توحید اور ایمان کے لیے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیش نکالا کیا گیا ہے، ارے اس توحید اور ایمان کے لیے جس کے لیے صحابہ کرام نے مارے کھائی ہیں، ارے جس کے لیے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے ہیں، اسی توحید کی قدر کریں۔ اللہ کا احسان، اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ نے مواحد بنایا ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو شرک کی تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں اور انہیں توحید کی دولت نصیب نہیں ہو رہی ہے، توحید کی اور ایمان کی نعمت نصیب نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اپنے مسلمانیت کی قدر کریں، توحید کی قدر، ایمان کی قدر کریں، کتاب اللہ کی قدر کریں اور شریعت اسلامیہ کی قدر کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی قدر کریں۔ اور یاد رکھیں اپنی زندگی میں کچھ ایسے اعمال کر کے رکھیں جو صرف تمہیں اور تمہارے اللہ کے سوا کسی کو نہ پتہ ہو، اور مشکل گھڑی میں، مشکل آزمائش میں، سخت آزمائش میں ان اعمالوں کے حوالے سے، ان اعمالوں کے وسیلے سے اللہ رب العالمین سے دعا کریں تو یقیناً اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو ان اعمال کے سبب قبول فرمائے گا، مشکلات سے نکلنے کی راہ اور سبیل ہمارے لیے پیدا کرے گا۔ آج ہمارے ملک میں ہمارے لیے حالات صحیح نہیں ہے، اس لیے وہ وقت آنے سے پہلے کہ جب ہم نمازیں پڑھنا چاہیں اور نہ پڑھ سکیں، روزے رکھنا چاہیں نہ رکھ سکیں، تلاوت قرآن کرنا چاہیں نہ کر سکیں، سنت رسول رکھنا چاہیں نہ رکھ سکیں، اس سے پہلے، وہ وقت آنے سے پہلے یہ سارے اعمال پر عمل کر لیجئے، وگرنہ نماز پڑھنا چاہیں گے تو نہیں پڑھ سکیں گے۔ ابھی دیکھا ہے ہم نے 2 سال لاک ڈاؤن میں نمازیں پڑھنا چاہتے تھے نہیں پڑھ سکتے تھے، مسجدوں میں تالے لگ گئے، کتنی برائی آپس میں ہو گئی کہ ہمیں نماز پڑھنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ امام صاحب اعلان کر رہے ہیں کہ مسجدوں میں نہ آئیے، اپنے اپنے گھروں میں پڑھیے۔ کیسے ہم رمضان مبارک میں محروم کر دیے گئے۔ خیر یہاں تو آپ گاؤں ہیں چل گیا، شہروں میں لوگوں کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے، اتنا لوگوں نے مارا ہے صرف مسجد میں آنے کی بنیاد پر، کہیں وہ وقت نہ آ جائے۔ اس لیے میرے بھائیو اپنی مسلمانیت کی قدر کرو، اللہ کے گھروں کو اپنے سجدوں سے آباد رکھو، یقیناً اللہ تمہارے گھروں کو اپنی رحمتوں سے آباد رکھے گا۔ اللہ سے دعا کیجئے جو کچھ باتیں نعمتوں کی قدر کے سلسلے میں آئی ہیں، اللہ ان تمام باتوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین نعمتوں سے فیضیاب ہونے کے بعد تیری شکر گزاری کرنے کی توفیق عطا فرما، نعمتوں کی ناقدری سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہم خطا کار، گناہ گار، سب کچھ تیرے بندے ہیں، تو غفار، ستار، رحمان و رحیم ہے۔ اللہ ہم اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہیں، اللہ ہماری غلطی خطاؤں لغزشوں کو معاف فرما کر تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا۔ جو لوگ ہم میں سے گزر چکے ہمارے والدین، جو قریب رشتہ دار، دوست احباب، اللہ ان کی غلطی خطاؤں لغزشوں کو معاف فرما کر انہیں کروٹ و کروٹ جنت نصیب فرما۔ اللہ عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما، قبر کے سوال و جواب میں ہمارے لیے آسانی فرما، میدان حشر کے سوال و جواب میں ہمارے لیے آسانی فرما۔ پیار رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا میدان حشر میں ہمیں اقدار بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک حوض کوثر سے جام کوثر نصیب فرما۔ پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک حوض کوثر سے جام کوثر نصیب فرما۔ پل صراط کے راستے کو مومنوں کے لیے آسان فرما۔ نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری پر قوموں اور اشخاص کے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں، اللہ ہمیں ان سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں اپنی مسلمانیت کی، توحید کی، ایمان کی، اسلام کی، شریعت مطہرہ کی، رسول کی رسالت کی، کتاب اللہ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھنا ایمان بالخیر، جب خاتمہ ہو ایمان بالخیر۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔